السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں پیمان عشق پارٹ 18۔ تو میم نے کر دی؟ ہاں کرنی ہی تھی، میرے جیسا تو پورے ورلڈ میں نہ ملے، منان نے فون میں اسے تپایا۔ بالکل ٹھیک کہا، تمہارے جیسے واقعے میں نہیں ملے گا لنگور، اور کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ شادی کے لیے حامی میں نے بھائی اور بھابھی کے کہنے پر بھری ہے، ورنہ تم کہاں اور مریم رضا میر کہاں، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ مریم نے ایک ادا سے بال جھٹک کر اس کی بے عزتی کر دی تھی، جس پر اس نے دانت پیسے۔ ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر میم جی، کسی غلط فہمی میں مت رہو۔ منان نے فخر سے اپنی تعریف کی۔ ہاں مرتی ہوگی، مریم نے جل کر کہا۔ ہا ہا ہا، منان کا کہا اس پار بھی سنائی دیا تھا۔ یار جیلس تو نہ ہو، میں تم سے ہی شادی کروں گا، اس میں جلنے والی کیا بات ہے، منان نے اسے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اس نے جل بھن کر فون ہی بند کر دیا۔ 2-3 دن بعد نواز صاحب اور ساجدہ بیگم لندن روانہ ہو گئے تھے۔ فوزان نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ اس کی خبر لیتا رہے گا، اور کیا کرتا، اسے اپنی پھپھو کا خیال تھا، لیکن اس کی سزا میں وہ کسی رعایت کا حقدار نہیں تھا۔ شکریہ سر، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ اب شکریہ لفظ مجھے بہت چھوٹا نظر آتا ہے، شایان نے اس کے سامنے فائل رکھتے ہوئے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ وہ فائل پر سائن کرتا مسکرایا۔ شایان، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لائسنسز والی فائل اسٹڈی کر لو، ریسیپشن کی بھی تیاری کرنی ہے۔ میں سوچ رہا تھا سارے پینڈنگ کام نپٹا لوں فنکشن سے پہلے، وہ مصروف سے انداز میں کہتا اس کی بات کو اگنور کر گیا تھا۔ وہ سب آج شاپنگ پر آئے تھے، پیمان نور کے ریسیپشن کے لیے شاپنگ کرنے۔ یشی، مریم، پیمان نور، محیز، آئلہ۔ بھابھی آپ لہنگا دیکھ لینا، یشی نے فراک دیکھتی پیمان سے کہا، کیونکہ اسے لہنگے کا بہت شوق تھا۔ ڈیئر آپ لے لو لہنگا، مجھ سے کیری نہیں ہوتا لہنگا وغیرہ، پیمان نے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ مریم تو اپنی شاپنگ میں الجھی ہوئی تھی، وہ سب شاپنگ کر کے فوڈ کارنر میں بیٹھے پیزا کھا رہی تھی۔ جب پیزا کھاتی پیمان کو زور سے ابکائی آئی، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی جانب دوڑی تھی۔ سب نے پریشانی سے پیمان نور کو دیکھا۔ بیٹا جاؤ دیکھو جا کر، آئلہ نے پریشانی سے محیز سے کہا، جو سر ہلاتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ محیز نے سامنے سے آتی پیمان کو فکر مندی سے دیکھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ محیز نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے پوچھا۔ تب تک یشی اور مریم بھی آ چکی تھی۔ اس کے پاس آئلہ کے گھٹنے میں درد شروع ہو گیا تھا، اس لیے وہیں بیٹھی فکر مندی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارے میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بس آج سارا دن گھومتے رہے ہیں نا، تو بس اس لیے جی خراب ہونے لگا ہے، پیمان نے مسکرا کر سب کو تسلی دی۔ پیمان کے بتانے پر وہ سب شکر کا سانس لیتے گھر کو لوٹ آئے۔ یشی نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو ناک منہ چڑھائے سبزی کھا رہا تھا۔ پتہ ہے مجھے تم کب اچھے لگے؟ اس کی بات پر وہ ٹھٹکا۔ جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے جھڑکا تھا، مجھے تب محسوس ہوا تھا کہ میں کتنا غلط کر چکی ہوں اپنی نادانی میں تمہارے ساتھ، میں شرمندگی میں تمہیں کال تک نہ کر سکی۔ لیکن جب میں نے تم سے ملنے کا ارادہ کیا، تبھی میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کا مجھے بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ پھر حالات بدلتے گئے، ایک دن پھر قسمت نے مجھے تمہارے سامنے لا کھڑا کیا۔ میں حیران تھی قسمت کے اس اتفاق پر، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا میری قسمت میں یہی چھوٹی آنکھوں والا، میرا مطلب ہے پیاری آنکھوں والا لکھا تھا، جس کا دل میں اپنی نادانی میں توڑ چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اسے خود سے آگاہ کر گئی۔ محیز کا نوالا راستے میں ہی رکا رہ گیا تھا، وہ اسے دیکھے گیا۔ آئی ایم سوری، وہ ایک کان کو انگلیوں سے پکڑتی ہلکی سی آواز میں بولی۔ محیز نوالا رکھتا مسکرایا۔ ناراض تھا تم سے، لیکن جب سے تم میرے سامنے ہو میں اپنی ساری ناراضگی بھول گیا ہوں، اور اگر تم سے نفرت کرتا نا تو کبھی تم سے نکاح نہ کرتا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، وہ ہلکی مسکان سے بولا۔ وہ دونوں سامنے سے آتے فوزان کو دیکھ کر وہ جلدی سے وہاں سے باری باری بھاگے تھے۔ وہ ان کی حرکت پر مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آمنہ، پیمان کو ایک بار چیک کرو، مجھے لگتا ہے پیمان کی طرف سے خوشخبری ہے، آئلہ نے اسے کپڑے دکھاتے ہوئے ہلکی مسکان سے اسے کہا۔ خوشخبری؟ آپا کیسی خوشخبری؟ آمنہ حیرت سے بھولے پن سے بولی۔ ارے بدھو، مجھے لگتا ہے وہ پریگننٹ ہے۔ کیسی ڈاکٹر ہو تم؟ آئلہ نے تعصب سے کہا، جس پر آمنہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ آپا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی، آمنہ نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری آپا کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں شیور ہوں پیمان کو لے کر، آئلہ نے کپڑے طے
طے کر کے رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، پھر خوشی سے آپا کے گلے لگ گئی۔ آئلہ نے مسکراتے ہوئے اس کا سر چوما۔ پیمان نور، آپ میرے کپڑے نکال دے یار، 2 دن کے لیے مجھے انگلینڈ جانا ہوگا میٹنگ کے سلسلے میں۔ پیمان جو کہ ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی اس کی بات پر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا آپ انگلینڈ جائیں گے، وہ بھی 2 دن کے لیے؟ پیمان نے صدمے سے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے خوزان سے پوچھا۔ میرے یار مجبوری ہے، اس میٹنگ میں میرا ہونا لازمی ہے۔ ڈونٹ وری، ریسیپشن والے دن آ جاؤں گا۔ اس نے اس کا سر چومتے ہوئے پیار سے اسے پچکارا۔ پیمان نے ہونٹ بھینچ کر اسے واش روم جاتے دیکھا، پھر زور سے ڈائجسٹ بیڈ پر پھینکا۔ لو بھلا، یہ کوئی تک ہوا؟ 2 دن کے لیے انگلینڈ جائیں گے؟ میں کیسے رہوں گی ان کے بغیر؟ مجھے تو سانس تک نہیں آتی اگر یہ زیادہ دیر گھر سے باہر رہے تو۔ پیمان بھرائے ہوئے لہجے میں بڑبڑائی۔ یار کیا میری پیکنگ میں ہیلپ کرو گی؟ خوزان نے مسکراتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ جواباً گہری سانس لیتی ہوئی اٹھی اور وارڈروب سے اس کے پریس شدہ کپڑے نکالنے لگی۔ کتنے پیک کروں؟ پیمان نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ 4-5 سوٹ پیک کر دے، تب تک میں گھر والوں کو بتاؤں۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیمان نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ دروازے میں جا کر پلٹا۔ پیمان نور جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اسے دیکھنے پر ٹھٹکی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس واپس آتا اسے گلے لگا گیا تھا۔ پیمان، آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ میں انشاءاللہ جلد لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ میرا بھی آپ کا چہرہ دیکھے بغیر دن نہیں گزرتا۔ لیکن یار، روزی روٹی کا بھی تو سوچنا پڑتا ہے نا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا ہوا دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے لگا۔ پیمان سر ہلاتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ جواباً اس نے ہلکی مسکان سے اس کا سر چوما۔ شایان نے مسکرا کر حرم کو سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ حرم گلابی میکسی میں بالوں کو کرل کیے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پیمان کی بھابھیوں نے بھرپور مخالفت کی تھی اس رشتے سے، لیکن اب اس کے بھائیوں نے ان کی آنکھ کان سے دیکھنا سننا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے جواباً خوب جھڑکا تھا دونوں کو۔ آج شایان اپنی والدہ آئلہ، ظہیر صاحب، محیز، مریم، پیمان نور کے ساتھ حرم کو اپنے نام کی رنگ پہنانے آیا تھا۔ پیمان نور نے مسکرا کر حرم کا ماتھا چوما اور اس کے منہ میں برفی کا ٹکڑا ڈالا۔ اوئے، اچھی لگ رہی ہو۔ مجھے پتا ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، مریم نے مٹھائی کا چھوٹا سا پیس منہ میں ڈالتے ہوئے مغرور لہجے میں کہا۔ جواباً منان نے اسے کندھا مارا۔ یہ کیا تھا؟ مریم نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے حیرت سے پوچھا۔ یہ منان کا اسٹائل ہے، ویسے سرخ لپسٹک لگائے تم ایسے لگ رہی ہو جیسے ابھی کسی کا تازہ خون پی کر آ رہی ہو۔ منان نے بے عزتی کا بدلہ اچکایا۔ مریم نے غصے سے مٹھیاں بھینجی۔ تمہارا ہی نہ پی لوں، اور ابھی تو بڑا کہہ رہے تھے اچھی لگ رہی ہو۔ مریم نے غصے سے کہہ کر آخر پر منہ بناتے ہوئے اس کی نقل اتاری۔ منان جواباً دانت پیستا رہ گیا۔ کیا تم دونوں ایسے ہی لڑتے رہو گے؟ ہاں؟ پیمان نے کمر پر ہاتھ رکھ کر آئی برو اچکا کر پوچھا۔ میں معصوم کہاں لڑتا ہوں، یہ آپ کی نند ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، ابھی کہتی ہے تمہارے خون کی پیاسی ہوں، 2 گھونٹ خون ہی پلا دے۔ اوئے ظالمہ، منان نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، جس پر پیمان اور مریم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بھابھی، 1 نمبر کا جھوٹا ہے یہ، تمہارا سڑا ہوا خون تو مچھر تک نہ پیے۔ مریم جل کر کہتی ہوئی حرم کے پاس چلی گئی۔ دیکھا آپ نے، کتنی بدتمیز ہے، میری تو ذرا عزت نہیں کرتی یہ لڑکی، منان مصنوعی افسردگی سے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ انتہائی ڈرامے باز ہو، خبردار اگر مریم کو تنگ کیا تو ماروں گی ابھی۔ پیمان نے اس کے کندھے پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے ہلکی مسکان سے کہا۔ منان نے معصوم سا منہ بنایا، پھر مسکراتی ہوئی مریم کو تگڑی گھوری سے نوازا۔ مریم نے جواباً دور سے ہی اسے مکہ دکھایا۔ خوزان کو گئے 1 دن ہو چکا تھا۔ پیمان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ الٹیاں کر کر کے ادموئی سی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اس کے امید سے ہونے کا بتایا تھا، جس پر سب گھر والوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پیمان شرمیلے لہجے میں سب سے منہ چھپائے آمنہ کی گود میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ میری بیٹی کو اب کوئی تنگ نہیں کرے گا، ورنہ مجھ سے پٹائی ہوگی اب سب کی۔ آئلہ نے سب کو جھڑکا، جس پر یشی اور مریم نے منہ بسورا، کیونکہ وہ دونوں ہی کب سے اسے پریشان کیے ہوئے تھے۔ کل پیمان نور کا ریسیپشن تھا۔ خوزان کو گئے 2 دن ہو چکے تھے۔ جب فارغ ہوتا پیمان نور کو اسی وقت فون کر لیتا۔ ویسے آج تو میں کھل کر چائے پی سکتا ہوں،
محیز نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اسے کندھا مار کر چھیڑتے ہوئے کہا۔ ایشی جواباً مسکرائی۔ ویسے بہت ڈرتے ہو تم خزان بھائی سے۔ بھائی آپ کہیں تو پیوں گا ہی نہیں پاپا، ایشی کہتے ہوئے کہا لگا کر ہنسی تھی۔ دانت توڑ دوں گا مکہ مار کر، عزت ہی نہیں معصوم شوہر کی، سیدھا دوزخ میں جاؤ گی۔ محیز نے چائے کا کپ پیتے ہوئے پٹکتے ہوئے تنک کر کہا۔ بے فکر رہو، وہاں تم میرے سے پہلے موجود ہوں گے، ایشی نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں کیوں جاؤں گا؟ میں تو شریف بچہ ہوں اپنے باپ کا، تم ہی ہو جس کی زبان 2 ہاتھ برابر لمبی ہے، یہ زبان ہی دوزخ میں لے کر جاتی ہے انسان کو۔ محیز نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔ یہ آج دوزخ کا بڑا خیال آ رہا ہے تمہیں، خیریت؟ ایشی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر گھورتے ہوئے پوچھا۔ بس تمہیں دیکھتے ہی خیال آ جاتا ہے مجھ معصوم کو، محیز نے اس کے گرد باہوں کا حصار کھینچتے ہوئے کہا۔ اف، پتہ نہیں مجھے تم میں کیا نظر آیا، تمہاری خود کی زبان بہت لمبی ہے، عورتوں کی طرح، اوپر سے آنکھیں بھی چھوٹی۔ ایشی نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہوگی چھوٹی، تمہارے آنے والے بچوں کی ہوگی چھوٹی، اتنی پیاری آنکھیں ہیں میری، محیز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ پیمان کی مسکراتی آواز پر وہ دونوں سرحد سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ اف بھابھی، آپ کو اور آپ کے شوہر کو اور کوئی کام نہیں، بس دوسروں کے رومانس کے بیچ میں ہی انٹری دینی ہوتی ہے آپ دونوں کو؟ کبھی ہم معصوموں کو بھی مل کر بیٹھ لینے دیا کریں، محیز نے تنک کر کہا، جبکہ ایشی شرمندہ ہو گئی اس کی چلتی زبان سے۔ یہ میرے معصوم شوہر کو کیوں بیچ میں گھسیٹ لائے ہو ہاں؟ میں تو گزر رہی تھی یہاں سے، اب میرا اور میرے شوہر کا کیا قصور؟ تم دونوں کا وقت ہی برا ہے۔ پیمان نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مصنوعی جھڑک دیا۔ آپ دونوں سے بھلا کوئی جیت سکتا ہے، وہ کہتا ہوا اندر کی طرف بھاگ گیا۔ پیچھے وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ فنکشن گھر پر ہی رکھا گیا تھا۔ گارڈن کے مخصوص حصے کو شایان اور محیز ڈیکوریٹر سے سجوا رہے تھے۔ گھر میں خوب رونق تھی، اور جس کا ریسیپشن تھا اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ پیمان بلو اسکن میکسی پہنے پارلر والی سے دوپٹہ سیٹ کروا رہی تھی۔ سلک کی بلو میکسی اوپر نیٹ کا کپڑا لگا ہوا تھا جس کی لمبائی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ نیٹ کی سلیوز اسکن کام سے فل بوجھل تھی۔ گرے پر اسکن موتیوں کا کام کیا گیا تھا۔ یہ میکسی آج صبح ہی اسے کورئر سے ملی تھی جو اس کا شوہر آرڈر کروا کر گیا تھا۔ اونچا جوڑا کیے، وائٹ نفیس ڈائمنڈ سیٹ پہنے، ڈارک میک اپ، پنک لپسٹک لگائے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آمینہ اسے گلے سے لگاتی روتی تھی۔ پیمان بھی خوب روئی، اسے اپنے بابا بہت یاد آ رہے تھے۔ آمینہ کو بھی ان کی ہی کمی چاروں طرف محسوس ہو رہی تھی۔ سب لوگوں نے بہت مشکل سے ماں بیٹی کو چپ کروایا تھا۔ مریم گرین سلور کام والی میکسی پہنے ہوئی تھی، بالوں کو کرل کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا، جبکہ ایشی پنک لہنگے میں تھی۔ وہ ہلکے میک اپ میں بالوں کو کھلا چھوڑے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شایان، وہ ابھی تک نہیں آئے؟ مہمان بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، پیمان نور نے شایان سے پوچھا۔ بھابھی وہ پہنچ جائیں گے، ان کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی، آ جائیں گے 15-20 منٹ تک، شایان نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے احترام سے اسے جواب دیا۔ پیمان نے لب بھیج کر سر ہلایا، وہ اس کے وجود کی عادی ہو گئی تھی، اب 2 دن سے اسے دیکھا نہیں تھا تو دل کو کہیں بھی قرار نہیں تھا۔ بھابھی آپ چلیں، بھائی آ جائیں گے، اب سب مہمان پوچھ رہے ہیں آپ کا، تو مما لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو لے آئیں، مریم نے جلدی سے اسے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ پیمان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، وہ سر ہلاتی اٹھی۔ مریم، یشمینا، حرم اور 2 اور لڑکیاں اسے تھامتی باہر لائی تھیں۔ وہ جیسے ہی گارڈن کے ایریا آئی اور نیچے ریڈ کارپیٹ پر پاؤں رکھا ہی تھا، اس نے جب اس پر ہر رنگ کے پھولوں کی برسات ہوئی تھی۔ وہ ٹھٹکی۔ وہ سامنے ہی اپنی مخصوص سی پرسنالٹی لیے کھڑا تھا۔ آنکھیں چھوٹی کیے مسکرا کر اسٹیج سے نیچے اترا۔ پیمان کی آنکھوں سے موتیوں کی صورت آنسو بہنے لگے۔ وہ وائٹ شرٹ، اوپر بلو کوٹ پہنے، جیل لگے بالوں سے وہ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی سے سب لوگوں میں نمایاں تھا۔ وہ سفید بوکے پکڑے تیز قدموں سے اس کی طرف آیا۔ اس نے جھک کر اس کے نیٹ کے دوپٹے پر ہونٹ رکھے، اور اتنے لوگوں میں پزل الگ سے اور شرمندگی الگ سے ہوئی۔ اس کی مہک پیمان کے چاروں طرف پھیل گئی تھی، اسے ایسے لگا وہ کسی قلعے میں محفوظ ہو گئی ہو۔
خوزان نے مسکراتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی طرف پھول بڑھائے جسے وہ اس کا چہرہ دیکھتی تھام چکی تھی۔ ینگ جنریشن کی ہوٹنگ دیکھنے لائق تھی۔ پھولوں کی ایک دم پھر سے بارش ہوئی تھی ان دونوں پر۔ وہ پیمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اسے مخالف سمت لے کر بڑھا۔ ساتھ آمنہ اور شایان بھی تھے۔ پیمان حیران ہوئی کہ وہ اسٹیج کی بجائے اسے باہر گارڈن کی دوسری سائڈ کیوں لے آیا ہے، لیکن پھر وہ ساکت ہوئی۔ سامنے ہی کالے 10 بکروں کی قطار تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی۔ وہ فقط یہی بول سکی تھی، آپ کے لیے آپ کے بابا کا تحفہ۔ پیمان نور ان کو ہاتھ لگائے تاکہ آپ کا صدقہ دیا جا سکے۔ یہ میری طرف سے نہیں، آپ کے بابا کی طرف سے ہے، خوزان دھیمے سے بولا تھا۔ پیمان ہونٹوں پر ہاتھ رکھی ہوئی رو رہی تھی تو آمنہ بھی تھی۔ وہ دوپٹے سے آنسو صاف کرتی اسے چپ کروانے لگی، جس کے ہونٹوں پر بابا کے ہی الفاظ تھے، میرے بابا۔ وہ کہتی ہوئی پھر سے اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ پیمان، آپ ایسے کریں گی اپنے بابا کے ساتھ؟ خوزان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے پوچھا۔ میرے بابا نے آج کے دن کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، وہ دیکھ ہی نہیں سکے۔ میں کیسے آپ کا احسان اتاروں گی خوزان؟ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھتی کہہ کر سسک اٹھی تھی۔ آپ کے بابا آپ کے ساتھ ہیں میری جان، آمنہ نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شایان پشت پر ہاتھ باندھے افسردگی سے پیمان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی اپنا باپ یاد آ گیا تھا جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ اس وقت 10 سال کا تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی۔ وہ تب سے ہی کام کر رہا تھا، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری تھی۔ اس نے بھی بہت کڑوا وقت گزارا تھا۔ خوزان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باری باری سب بکروں کے سروں پر رکھا، پھر اسے تھامتا گارڈن میں لے آیا۔ مووی میکر آگے آگے ان کی مووی بنا رہا تھا۔ پیمان کے بھرے بھرے ہونٹ جن پر چوٹ کا نشان تھا رونے سے اور سوج چکے تھے، آنکھیں رونے کی واضح چغلی کھا رہی تھیں۔ محیز نے اپنے 7 لڑکوں کو لے کر بہت ہی خوبصورت ڈانس کیا تھا، جس میں اس نے آئلہ رضا ظہیر کو بھی کھینچ لیا تھا۔ پھر وہ اسٹیج پر چڑھتا انہیں بھی زبردستی ساتھ لے آیا۔ پیمان اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے چہرے کو دیکھے گئی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ پیمان کے گھر والے بھی سارے آئے تھے۔ منان مریم کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کبھی ادھر جاتی تو کبھی ادھر۔ وہ 1-2 بار اسے فلائی کس بھی بھیج چکا تھا، جس پر وہ سرخ چہرے سے اس چھچورے کو کوس کر رہ گئی۔ اس کی فرینڈ کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، سب باری باری انہیں گفٹ سلامیاں دے رہے تھے۔ حرم اور شایان بس دور دور سے ایک دوسرے کو مسکراہٹ پاس کر رہے تھے۔ حرم کبھی شرما کر نظریں جھکا لیتی تو کبھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ یہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اسے فلیٹ لے آیا تھا۔ بس میں چاہتا ہوں آج کا ڈے ہم اپنے گھر میں اسپینڈ کریں، وہ اسے خود سے لگاتا ہوا بولا۔ پیمان مسکرائی اپنے بابا کی پک دیکھ کر۔ میرا دل کرتا ہے میرے بابا میرے پاس ہو، میں ان کو اپنے ہاتھ کے کھانے پکا پکا کر کھلاؤں۔ جب زندہ تھے تو مجھے کھلاتے تھے، میں چھوٹی تھی، مجھے اس وقت کوکنگ کا بھی نہیں آتا تھا۔ پیمان اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی افسردہ لہجے میں بولی۔ اف پیمان نور، آج تو مجھے سیڈ مت کرے، ان کا ذکر کبھی مسکرا کر بھی کر لیا کرے، ضروری ہے آپ آنسو کی ندیاں بہائے؟ وہ اسے خود میں بھیجتا شدت سے بولا۔ میں جب اپنے بابا کا ذکر کرتی ہوں تو آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں، میں کیا کروں؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ کیا آپ اپنے بابا کی قبر پر جانا چاہیں گی؟ وہ اسے سامنے کرتا ہوا بولا۔ پیمان حیران ہوئی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ سچ میں مجھے ان کی قبر پر لے کر جائیں گے؟ وہ حیرت سے بولی۔ بالکل، میں اپنی نور کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی، وہ آنکھیں چھوٹی کرتا مسکرا کر بولا تھا۔ پیمان کے ہونٹ بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ خوزان اسے اس کے بابا کی قبر پر لے آیا تھا۔ وہ اس کے بابا کی قبر پر دعا مانگ کر اپنے بابا کی قبر پر چلا گیا تھا۔ پیمان میکسی کو سمیٹ کر اپنے بابا کے سرہانے بیٹھ گئی۔ بابا، آئی مس یو۔ آئی نو، آپ بھی بہت مس کر رہے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں مما آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ یاد تو میں بھی کرتی ہوں، ان سے تھوڑا زیادہ کرتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ بابا آپ پلیز بتا دیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سب نے کہا پھیمان بہت اچھی لگ رہی ہے آج، لیکن میرے بابا تو کہتے تھے پھیمان ہر روپ میں، ہر کلر میں اچھی لگتی ہے۔ وہ ان کی قبر پر ہاتھ پھیرتی دھیمے سے لہجے میں بول رہی تھی۔ بابا خوزان بھی بہت اچھے ہیں، لیکن آپ سے تھوڑے سے کم۔ آپ کی بیٹی کی نظروں میں تو اس کے بابا ہی رہیں گے، ہے نا؟
اور آپ بھی بیوی ملنے کی خوشی میں مجھے ان سے پیچھے نہیں کریے گا، بلکہ وہیں رکھیے گا جہاں میں پہلے تھی۔ کون کہہ سکتا تھا یہ میچیور پیمان ہے؟ یہ تو وہی 7 سال کی بچی لگ رہی تھی۔ خزان نے آنکھوں سے نمی انگلی سے صاف کی، پھر اسے اٹھایا۔ وہ اسے گود میں لیے قبرستان سے باہر نکل چکا تھا۔ ویسے آج بھائی بھابھی کے بغیر گھر کتنا سونا سونا لگ رہا ہے نا؟ یشی ریلنگ پر جھکتی اس سے بولی۔ ہاں، پھر وہ ابھی آ جاتے، کہتے تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ محیز نے بھی نیچے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اور ان کی بیوی بھی تو ان سے 2 ہاتھ آگے ہے، یشی مسکرا کر بولی۔ ہاں، دونوں میاں بیوی ہمارے رومانس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، لیکن خود دونوں جہاں مرضی شروع ہو جاتے ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ یشی مسکرا کر سر ہلاتی اسے دیکھنے لگی، پھر اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ میں سوچتی ہوں کبھی ہم دونوں بھی ان جیسا عشق کر سکتے۔ یشی دھیمے سے لہجے میں بولی۔ ان دونوں جیسا عشق کوئی نہیں کر سکتا یار، لیکن ہم بھی ان سے تھوڑے ہی کم ہیں۔ محیز نے اس کی پیشانی سے بال پیچھے کرتے ہوئے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ کر کہا۔ یشی نے بھی جواباً اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے، جس پر محیز نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جواباً وہ اس کے کندھے پر مکر رسید کر کے رہ گئی۔ پیمان نور نے مسکرا کر اسے بتایا تھا۔ وہ شوق سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آر یو سیریس؟ خزان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، پیمان نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ خزان، آپ خوش نہیں ہیں؟ پیمان نے شوق سے پوچھا۔ نور یار، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں آپ کو ورلڈ ٹور پر لے کر جانا چاہتا تھا، آپ کو دنیا گھمانا چاہتا تھا، اور پھر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو اب تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، لیکن یہ میرا مراحل ایسے ہے کہ اس میں آپ کو تکلیف سہنی ہوگی یار۔ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ خزان، یہ میرے لیے تکلیف کا نہیں، خوشی کا احساس ہوگا۔ ہمارا بیبی ہوگا، میں اسے کھلاؤں گی، وہ آپ کو تنگ کیا کرے گا، پھر آپ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے ڈانٹا کریں گے، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، پھر اب ہم دونوں کو اپنے کان پکڑ کر منایا کریں گے۔ یہ کتنا پیارا احساس ہے خزان، میرے لیے تو یہ احساس بہت ہی خوشکن ہے۔ پیمان اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی کسی افسوس سے لمحے میں بول رہی تھی۔ خزان اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سر پر ہونٹ رکھتا اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ کب سے خود پر ضبط کیے ہاسپٹل کے کوریڈور کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ سب تھے وہاں، آمنہ، عائلہ، یشی، محیز، مریم، شبیر، بھائی منان۔ پیمان آپریشن تھیٹر میں تھی۔ تبھی وہ چونکا، اندر سے کسی کی مہین سی رونے کی آواز آئی تھی۔ نرس انہیں مبارکباد دیتی ٹاول میں لپیٹا بچہ پکڑا گئی تھی۔ میرے خزان کو بچی کی بہت بہت مبارک ہو۔ عائلہ نے بچی کو ہاتھوں میں لیے اس کے قریب آتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ خزان کی بے تاب نظروں نے بچی کو دیکھا، پھر دروازے کی طرف دوڑا۔ میری بیوی کیسی ہے؟ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں نہیں بتایا؟ خزان نے غصے سے پوچھا۔ خزان سر، شی از فائن، وہ ابھی بے ہوش ہے، تھوڑی دیر تک ہم انہیں کمرے میں شفٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر مسکرا کر کہتی اسے تسلی دیتی چلی گئی۔ وہ گہرا سانس لیتا اپنی بچی کو آمنہ سے پکڑ کر دیکھنے لگا۔ اسے چھوٹے بچے پکڑنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، وہ بہت نرم ہاتھوں سے اسے پکڑے ہوئے تھا۔ وہ چھوٹا سا معصوم چہرہ آنکھیں بند کیے ہوئے اسے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس 1 سال میں محیز، یشی، منان، مریم، حرم، شایان، ان تینوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ خزان نے 9 مہینے کسی سائے کی طرح نور کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ بہت خیال رکھتا تھا اس کے سونے، جاگنے، کھانے پینے کا، وہ یہ سب اپنی نگرانی میں کرتا تھا۔ یشی، محیز، منان، مریم، سب کی جوڑی کھٹی میٹھی تھی۔ وہ آپس میں لڑتے، پیار کرتے، روٹھتے، مناتے، یہ سب ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رہی پیمان اور خزان کی بات، تو وہ آپس میں ناراض ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ کیسی ہے یہ؟ پیمان نے اس کے ہاتھوں سے بچی لیتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت پیاری ہے، بالکل میری پیمان جیسی، خزان نے بچی اس کی گود میں ڈالتے ہوئے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ پیمان نے مسکراتے ہوئے بچی کے نکو شفقت سے چومے۔ نور، ناٹ فیئر یار، کبھی میری گڑیا کے بابا کو تو ایسے پیار نہیں کیا؟ خزان نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر وہ لب بھیجتی مسکرائی۔ خزان نے اس کے سر پر ہونٹ رکھے۔ میری نور کو کہیں پین تو نہیں ہو رہی؟ خزان نے محبت سے اس کے بال کندھے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ وہ جواباً مسکراتی سر نفی میں ہلا گئی۔ تبھی ساری ٹیم اندر آئی۔ یشی، محیز، مریم، منان، حرم، وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے۔
کوئی ادھر بچی کو پکڑ رہا تھا تو کوئی ادھر۔ پیمان کی نظریں اپنی بچی کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی تھی۔ کیا یار، تم لوگوں نے میری بچی کو فٹ بال بنایا ہوا ہے؟ تم لوگ تو میری بچی کو پاگل کر دو گے، پیمان نے فکر مندی سے کہا۔ خوزان اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر مسکرایا، جو افسوس سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میری بچی کو یہ چوم چوم کر ہی گھسا دیں گے، پیمان نے منہ بناتے ہوئے تعصب سے کہا، جس پر وہ سر اس کے سر سے جوڑتا مسکرایا تھا۔ پیمان بھی مسکرائی اسے دیکھ کر، پھر منان کے ہاتھوں سے اپنی بچی لے کر خوزان کو پکڑائی۔ خوزان شفقت سے اپنی بیٹی کو چومنے لگا تھا، لیکن اب محیز نے بچی کو خوزان سے لے کر یشی کی گود میں ڈالا۔ یشی بچی کو پیار کرتی ساتھ ساتھ سیلفیز بھی بنا رہی تھی۔ پیمان مسکرائی، خوزان اپنی نور کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ جبکہ یشی اور محیز کی بحث چھڑ چکی تھی۔ یشی کا خیال تھا بچی اس پر ہے، جبکہ محیز کا خیال تھا کہ بچی بالکل اس کی شکل کی ہے۔ بلکہ مریم کا کہنا تھا کہ ناک اور ہونٹ تو بالکل میری طرح ہے، اور چاروں ہی زور و شور سے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جن کی بچی تھی وہ مسکرا کر ان کی بحث سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پیمان نور عشق سے خوزان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی محویت میں پر آنکھیں چھوٹی کیے کھل کر مسکرایا تھا۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی پیاری، کھٹی میٹھی، نوک جھوک، ایکشن سے بھرپور مسالے دار کہانی تھی۔ تو مجھے یہ کہانی پڑھنے میں بہت مزہ آیا، اور آپ سب کو سننے میں کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ آگے بھی ایسی ہی بہت ساری پیاری پیاری کہانیاں لاتی رہوں گی، اور آپ لوگوں سے بھی امید کروں گی آپ کو جو کہانی پسند آتی ہے، جو کہانی آپ سننا چاہتے ہیں، پلیز آپ اسے کمنٹ باکس میں ضرور کہیے گا، میں ضرور پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ یہ کہانی بھی مجھ سے اقرا نے ریکویسٹ کی تھی۔ اقرا، تھینک یو سو مچ فار دس ریکویسٹ کے لیے۔ بہت اچھی کہانی تھی یہ، تھینک یو سو مچ۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا، اور جو ویڈیوز جو بھی کہانی آپ کو پسند آتی ہے اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔